صغیر کی موسیقی کی تاریخ میں بہت سے گانے ایسے ہیں جو دل کو چھو لیتے ہیں، لیکن ایک گانا ایسا بھی ہے جس نے صرف سننے والوں کو نہیں بلکہ خود محمد رفیع جیسے عظیم گلوکار کو بھی رالا دیا تھا۔ آج ہم بات کریں گے اس لمحے کی، اس گانے کی، اور اس درد کی جو رفیع صاحب کے دل سے نکلا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ محمد رفیع صرف ایک آواز کا نام نہیں، وہ ایک احساس تھے، ایک کیفیت، ایک لطافت۔ ان کی آواز میں وہ تاثیر تھی جو انسان کے دل کو اپنے قابو میں لے لیتی تھی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب فلم نیل کمل کے لیے ایک گانا ریکارڈ کیا جا رہا تھا۔ گانا تھا بابل کی دعائیں لیتی جا، تجھ کو ساکھی سنسار میں لے۔ یہ گانا ساحر لدھیانوی کے لکھے ہوئے دل کو چیر دینے والے بولوں پر مشتمل تھا، اور موسیقی روی نے کمپوز کی تھی۔ یہ گانا ایک باپ کے دل کی آواز ہے جب وہ بیٹی کو رخصت کرتے وقت دعائیں دیتا ہے، خوشی بھی اور جدائی کا دکھ بھی۔ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی، اصل کہانی تو اس دن کی ہے جس دن ریکارڈنگ ہونی تھی۔ رفیع صاحب کی بیٹی کی منگنی ابھی ہوئی تھی، گھر میں خوشی بھی تھی، مگر ساتھ ساتھ ایک باپ کے دل میں وہ عجیب سی سنجیدگی بھی، وہ احساس کہ بیٹی اب کچھ عرصے بعد اپنے نئے گھر چلی جائے گی۔ جیسے ہی گانے کا پہلا مصرع شروع ہوا، اسٹوڈیو میں ایک عجیب خاموشی پھیل گئی۔ رفیع صاحب کی آواز کاغذ سے نہیں، دل سے نکل رہی تھی، اور جب وہ لائن آئی، بابل کی دعائیں لیتی جا، تو ان کی آواز ہلکی سی لرز گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ گاتے گاتے رک گئے، ان کی آنکھیں بھر آئیں، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور وہ اپنی جگہ بیٹھ کر خاموش ہو گئے۔ اسٹوڈیو میں موجود لوگ حیران تھے، لیکن وہ جان گئے تھے یہ آواز اداکاری نہیں، ایک باپ کا دل بول رہا تھا۔ اگر ہم گانے کے بول دیکھیں تو ہر لائن ایک درد بھرا پیغام ہے۔ بابل کی دعائیں لیتی جا، ایک باپ کی آخری دعا، تجھ کو ساکھی سنسار ملے۔ ایک باپ کی خواہش، جگ میں کسی سے بیر نہ ہو۔ ایک باپ کی فکر۔ یہ صرف ایک رخصتی کا گانا نہیں، یہ محبت اور جدائی دونوں کا سنگم ہے۔ یہ واقعہ اتنا سچا تھا کہ موسیقار روی خود بھی جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے ریکارڈنگ روکوائی،